اس کے بعد حدیث شریف میں چوتھی حدیث میں مسلم و نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہتر متاع عورت ہے۔ یعنی یہ ساری دنیا ایک ساز و سامان کی حیثیت ہے، ساری دنیا کے معاملہ، ساری دنیا کے اشیاء ایک سامان ہے، ایک کوئی بہترین ہے، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی بہت ہی اچھا ہے، جو ساری دنیا ایک سامانوں سے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، لیکن ان تمام سامانوں میں ایک بہترین چیز، ایک بہترین شے اور ایک بہترین سامان ہے، وہ بہتر عورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا سامان ہے، لیکن بہترین ان سامانوں میں سے عورت ایک بہترین سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے عورتوں کو، خوشبوؤں کو، نمازوں کو۔ جو مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو پسند فرماتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازوں کو پسند فرماتے تھے، دوسری چیز یہ ہے کہ خوشبو پسند فرماتے تھے، تیسری شے یہ ہے کہ عورت کو پسند فرماتے تھے۔ عورت چاہے بیوی کے شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے، بیٹی کی شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے، ماں کے شکل میں ہے اسے پسند فرماتے تھے، رشتہ دار کے شکل میں اسے پسند فرماتے تھے۔ تو بحیثیت عورت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، کیونکہ عموماً عرب کا قاعدہ تھا کہ عورتوں سے نفرت کرتے تھے وہ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، لڑکیاں ہوتی ہی منہ چھپا کر پھرتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ لوگ بدظن ہو جاتے اور اپنے چہرے کو چھپاتے، یعنی معاشرے میں عار یعنی شرمندگی محسوس کرتے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے، اس کا داماد ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے تصورات اور ایسے توہمات اور وہم پرستی میں لوگ مشغول تھے۔ تو ایسی حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں عورتوں کو پسند کرتا ہوں، بحیثیت بیوی ہو، بحیثیت بیٹی ہو، بحیثیت ماں ہو، بحیثیت رشتہ دار ہو، تو میں پسند کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان عرب کے عوام کے توقعات کے برخلاف تھا، خلاف میں تھا، کہ وہ لوگ ناپسند کرتے تھے، میرے نبی نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا ساز و سامان ہے، اور ساز و سامان میں اس دنیا میں عورت ایک بہترین ساز و سامان ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے، اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اپنے شوہر کے مال کی بھلائی کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی، اور چند چیزوں میں سے اس کے مال کی بھلائی کرے۔ ہاں، بھلائی کا مطلب کیسی بھلائی کرنا چاہیے؟ جی، کیا وہ بھلائی سے مراد حفاظت بھی ہے مال کی؟ جی۔ تو اب یہاں پر جو ہے 3 چیزوں میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے میں بہترین ساز و سامان ہے، اور مومن کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو مومن کے لیے سب سے بہترین چیز بتلایا جا رہا ہے کہ بہترین چیز مومن کے لیے نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے بہتر مومن کے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ اب اس کے بعد اس کی بہتری کس طرح سے ظاہر ہو، نیک بیوی کی بھلائی کس طرح سے ظاہر ہو، اب اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسے حکم کرتا ہے تو اطاعت کرتی ہے۔ یعنی شوہر اگر اپنی بیوی کو کسی چیز کے متعلق کہتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اس پر لبیک کہتی ہے، اور اس کے متعلق وہ مکمل طور پر فوری طور پر اس پر لبیک کہتے ہوئے فوراً شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔